قبلہ سوال یہ ہے کہ جو آج کل کے جو حالات کے حساب سے جو کورٹ میرجز ہیں، کیا یہ جائز ہیں شرعی طور پہ، جو جس طرح سے آج کل چل رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج میں جو نکاح ہو رہا ہے، یہ نکاح صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اور اسی سے جو متعلق ایک سوال ہے جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ لڑکی اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، یا باکرہ اگر لڑکی ہے، کماری ہے، تو وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ تو یہاں پہ کیونکہ جو توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، جو مسئلہ نمبر 2341 آیت اللہ ثانی کی جو توضیح المسائل کا جو مسئلہ ہے، وہ میں اس کی جو ہے وہ پڑھ کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہمارے مولانا حضرات کے ذہن میں مس کنسیپشن اور غلط بات بیٹھی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی ہم اصلاح کر سکیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، جو لڑکی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہو اور رشیدہ ہو، یعنی اپنا برا اور بھلا سمجھتی ہو، اگر وہ شادی کرنا چاہے اور کماری ہو اور اپنی زندگی کے امور خود مختاری سے انجام نہ دیتی ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ یا دادا سے اجازت لے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم اس کے لیے بھی ہے جو خود مختاری سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیتی ہو۔ البتہ ماں اور بھائی سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو بیان کیا گیا، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا 2341۔ اچھا 2342 بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اگر لڑکی کنواری نہ ہو، یا اگر کنواری ہو لیکن باپ یا دادا ہر اس شخص کے ساتھ اسے شادی کرنے سے ہر صورت میں منع کرتے ہوں جو شرعاً اور عرفاً اس کے مناسب ہو، یا باپ اور دادا بیٹی کے شادی کے معاملے میں کسی طرح شریک ہونے کے لیے راضی نہ ہوں، یا دیوانگی یا اس جیسی کسی دوسری وجہ سے اجازت دینے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، تو ان تمام صورتوں میں ان سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ اس طرح ان کے موجود نہ ہونے یا کسی دوسری وجہ سے اجازت لینا ممکن نہ ہو اور لڑکی کا شادی کرنا بے حد ضروری ہو، تو باپ اور دادا سے اجازت لینا لازم نہیں ہے۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بارہا پیش آئے گی اور میرے بیان کرنے کے بعد بھی یہ بات جو ہے وہ رہے گی، لیکن بہرحال میں بیان کروں، میری ایک جو ذمہ داری ہے اس کو میں ادا کروں، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر کماری ہے تو اس کا ولی اس کا باپ ہے۔ تو اگر یہ ان کی نظر یہی ہے کہ لڑکی کا ولی اس کا باپ ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا کی ولایت میں ہیں، تو ولایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ جہاں بھی لڑکی کی شادی کرنا چاہے وہ کر دے، جو بھی مناسب رشتہ وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے وہاں وہ شادی کر دے۔ تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باپ شادی لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ لڑکی کماری اگر ہے تو باپ اس کے اوپر ولایت رکھتا ہے، یہ بات صحیح نہیں کہہ رہے۔ دو باتیں نا، آپ ایک بات کہیں، آپ یہ کہیں کہ لڑکی کا باپ اس کے اوپر ولایت رکھتا ہے، یا آپ کہیں کہ ولایت نہیں رکھتا۔ اگر آپ کہیں کہ ولایت رکھتا ہے تو اس کی مرضی، وہ جہاں پہ چاہے شادی کر دے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جہاں پہ چاہے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ لڑکی کی رضایت بھی ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو قول تھے، ایک قول یہ تھا کہ لڑکی اپنی پسند سے اپنی شادی کر سکتی ہے، اور دوسرا قول یہ تھا کہ باپ ولایت رکھتا ہے، جہاں چاہے وہ اس کی شادی کر سکتا ہے۔ اس کو آپ نے جوڑ دیا، اور جوڑ کے انہوں نے احتیاط واجب کر دیا۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا اس سے پہلے والے مسئلے میں کہ باپ اور دادا جو ہے وہ اپنی مرضی سے لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے، بھلے سے خود مختار ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اگر وہ راضی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے اس کی شادی نہیں کر سکتے۔
تو جو لڑکی، اب یہاں پہ کئی صورتیں کورٹ میرج کی کہ اگر لڑکی کے والدین اس جگہ پر اس کی شادی نہیں کر رہے جہاں پر اس کی شادی ہونی چاہیے تھی، ایک رشتہ آیا جو اس کا کوفتہ ہمسر تھا، اس جیسا تھا، اور وہاں پر باپ دادا نے اس کی شادی نہیں کی اور لڑکی بھاگ کے چلی گئی کورٹ میں اور اس نے وہاں پہ شادی کر لی، تو اس کا نکاح صحیح ہے، کیونکہ صیغہ پڑھنا بھی جو ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر ہے، اور وہاں پر یہ عبارت صیغہ پڑھا جاتا ہے، اردو زبان میں پڑھا جاتا ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ شادی کرتی ہوں، اس سے زبانی کلامی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بات جو ہے وہ لکھ کے وہ ان کا وکیل پڑھتا ہے کہ میں ان سے جو ہے وہ شادی کے اوپر فلانی سے راضی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسے قبول کرتا ہوں، تو وہ جو ہمارے صیغہ ہے وہ احتیاط واجب ہے وہ نہیں پڑھا جائے، لیکن وہ مطلب جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے جو شادی کے موافق ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو کورٹ میرج ہے یہ صحیح ہے۔ ایجاب و قبول جو ہے وہ مطلب اردو زبان میں یا جو لوکل لینگویج ہے اس میں ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے جی عربی صیغہ جو احتیاط واجب کی بنا پر ہے، اب اگر انہوں نے اسی مطلب کو ادا کر دیا دوسری لینگویج میں تو نکاح صحیح ہے، تو اس لحاظ سے جو وہ کورٹ میرج جو ہے وہ یہاں پہ صحیح ہے۔ تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت عربی لوگ تھے تو ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا، اس کا مقصد کہنے یہ ہے کچھ اور زبان بولنے والے ہیں تو ہم اس زبان میں نازل کرتے ہیں، خدا لکھا ہوا اس میں، جی یعنی لوگ اگر اس میں عربی زبان بولنے والے تھے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسانی کے لیے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ صحیح لوگ سمجھ سکیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ بات آئی کہ جو دوسری صورت ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر لڑکی اپنے گھر سے بھاگی۔ اب یہ ایک چیز اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ لڑکی کا باپ لڑکی کے اوپر ولایت رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں قابل توجہ بات ہے، یہ میں آپ کو جو قاری صاحب ادھر تشریف لائیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کا باپ لڑکی کے اوپر ولایت رکھتا ہے، تو اگر لڑکی کا باپ لڑکی کے اوپر ولایت رکھتا ہے تو لڑکی کی شادی کیوں نہیں کر دیتا؟ تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اپنی مرضی سے، لڑکی کا باپ اپنی مرضی سے لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا جب تک لڑکی راضی نہ ہو۔ اچھا، لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں احمد سے کروں گی اور لڑکی کا باپ کہہ رہے کہ تم تقی سے کرو گی، اب ڈس ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارے جو مجتہدین ہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں تو انہوں نے احتیاط واجب کیے، نہیں فتویٰ تو ایک صورت میں تو فتویٰ دیا ہی نہیں کہ لڑکی اگر خود مختار ہے تو اب اس کو یعنی تھوڑا سا میں اگر ایک منٹ کا، ایک لمحے کا پوز لے لے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ لڑکی کی کتنی اقسام ہے؟ لڑکی کی اس طرح سے 4 قسمیں وجود میں آئیں گی۔ پہلی وہ لڑکی ہے جو رشیدہ ہے، یعنی سمجھدار ہے، میچور ہے یا امیچور ہے، تو 2 لڑکیاں ہوئیں، ایک میچور ہے اور ایک امیچور ہے۔ یعنی فیصلے کو بھی چھوڑ دیں، ابھی فیصلے کی بات بعد میں آئے گی نا، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کی جو اقسام ہے، ٹائپس ہے، وہ بتا رہے ہیں نا کہ لڑکی اگر امیچور ہے تو باپ اس کا ولی ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کی شادی کہاں ہونی ہے۔ فرض کر لیں گاؤں کی لڑکی ہے، وہ جو ہے وہ بالکل اللہ نام انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو نہیں پتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون دھوکہ باز ہے، تو اس کی شادی کا فیصلہ اس کا باپ کرے گا، وہ اس کے اوپر ولایت رکھتا ہے۔ یہ تو ہو گئی امیچور لڑکی کا مسئلہ۔ ایک لڑکی ہے سمجھدار۔ اب وہ جو لڑکی سمجھدار ہے اس کی بھی انہوں نے 2 قسمیں کی ہیں، ایک خود مختار ہے اور دوسری جو ہے وہ خود مختار نہیں ہے لیکن ہے سمجھدار، ساری چیزیں سمجھتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، اس کی ایجوکیشن، اس کا جانا گھر سے باہر، گھر کے اندر، اس کے تمام کام اس کے ہاتھ میں ہے، تو اپنی شادی بھی فقہ امامیہ کے مطابق وہ خود ہی کرے گی۔ تو اب یہ تو ابھی ہم یہ نہیں بیان کر، ابھی جو ان کی نظر ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خود مختار کے بارے میں میں فتویٰ نہیں رکھتا، بلکہ احتیاط واجب کرتا ہوں کہ وہ باپ اور دادا سے پوچھے، ان کی اجازت لے۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس لڑکے سے شادی نہیں کرنی، اور باپ دادا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، تو یہاں پہ تو لڑکی بیٹھی رہ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت نہیں رکھتا باپ اور دادا، اگر ولایت رکھتا ہوتا تو نہیں کہتے کہ اس کی بھی رضایت شرط ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کریں؟ تو یہاں پر یہ کہ
لڑکی اگر یعنی آپ کسی جیسے صادق روحانی ان کا فتویٰ ہے کہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اور فقہ امامیہ میں شیخ انصاری سے پہلے سب اسی کے قائل تھے کہ لڑکی اگر میچور ہے، رشیدہ ہے، سمجھدار ہے، تو اپنی شادی کا فیصلہ بھی خود کر سکتی ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو بات کہی گئی ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے کہ نکاح جو کسی بچی نے اگر وہ بھاگ گئی اور اس نے نکاح کر لیا تو اس کا نکاح فاسد ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گئی بھاگ کے تو وہ تو یہ سمجھتی ہے کہ جو میرے والد ہیں وہ میرے اوپر اختیار نہیں رکھتے کہ میری شادی کا فیصلہ کرے۔ وہ خود گئی، اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کیا، اس نے نکاح پڑھوایا اور اس کا نکاح ہو گیا۔ تو اب جو کنوارا پن تھا وہ تو ختم ہو گیا، تو جو اس کی بکارت جو زائل ہوئی شب زفاف کے بعد، تو وہ یا آپ اسے کہ نکاح کے ذریعے سے ختم ہوئی، یا آپ کہیں وتی بالشبہ، بہت کہیں وتی بالشبہ کے ذریعے سے، تو کنواری تو وہ نہیں رہی۔ اب جب کنواری نہیں رہی تو کنواری کے اوپر تو ویسے ہی جو کنواری نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ولایت ویسے ہی نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نکاح صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے۔ نکاح جو ہے وہ صحیح ہے، اور لڑکی جو ہے وہ جو شادی اس نے کی ہے وہ یعنی نکاح کے زمرے میں آتی ہے، زنا کے زمرے میں نہیں آتی۔ اس بات کی جو ہے وہ آپ نے موضوع چھیڑ دیا ہے، یہ بہت ہی کمپلیکس ہو گیا۔ اب لڑکی پہلے تو باقرہ تھی، بھاگ گئی گھر سے، اپنے گھر والوں کی اجازت سے بغیر بھاگ گئی، اس نے جا کے بدکاری کیا، جو بھی کیا، شادی کی، وہ نہیں دو صورتیں ہیں، یعنی اگر اس نے نکاح کیا کسی کے ساتھ، وہ اپنے پہلے تو ولایت میں اپنے ماں باپ کے انڈر میں نہیں اگر آپ یہ کہیں نا جیسے مثال کے طور پر کہ وہ کسی جھوٹ بولا کہ میرے ماں باپ جو ہے نا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ایک بڈھے شادی کر، ہاں جو جھوٹ بولا، ہم یہ جھوٹ بولا سچ بولا وہ الگ باتیں ہیں۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس لڑکی کا باپ جو ہے اس کا ولی تھا، اور یہ ولی کی ولایت توڑ کے بھاگی، ٹھیک ہے، اور اس نے نکاح کر لیا، نکاح کی بات ہو رہی ہے، نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد اس کا کمانا پن ختم ہو گیا، اب یہ کماری نہیں رہی۔ تو جب کماری یہ نہیں رہی تو اب اس کے بعد کوئی بھی اس کے اوپر ولایت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ جو ہے وہ آیت اللہ خوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کی جو کمانا پن ہے وہ وتی بالشبہ یا حتیٰ زنا سے بدکاری سے بھی اگر اس کی ختم ہو جائے تو پھر کوئی بھی اس کے اوپر ولایت نہیں رکھتا، وہ خود جو ہے وہ اپنا اختیار خود رکھتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اور کسی بھی لحاظ کو آپ اس میں کاؤنٹ کر لیں، اس کے لحاظ سے جو نکاح ہوا ہے، اچھا یہ کوئی آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہے۔ آئیڈیل کنڈیشن تو یہی ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کی اجازت سے، اگر ماں باپ ولی ہیں اس کے تو ماں باپ کی اجازت سے جو ہے وہ لڑکی شادی کرے۔ اگر ولی نہیں بھی ہیں تب بھی مستحب یہ ہے کہ ماں باپ کی رضایت سے وہ شادی کرے۔ لیکن مسئلہ وہاں پر ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے، لڑکی کے درمیان اور اس کے والد اور دادا کے درمیان اختلاف ہو جائے، تو اس اختلافی صورت میں لڑکی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے نکاح کا تو وہ شادی اور نکاح جو کرتی ہے وہ شریعت کی نظر میں صحیح ہے۔